بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پروگرام مختصر مگر پر اثر میں میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد اسحاق سلفی۔ آج کی اس نشست کے دو مہمانان گرامی جو ہمارے پاس موجود ہیں، جناب محترم انصر محمود قاسم صاحب، جو آج کی نشست کے مختلف سوالات کے جوابات عوام الناس کو دیں گے، اور ان کے ساتھ موجود ہیں محترم جناب حضرت مولانا راشد منیر تبسم صاحب حافظ اللہ تعالی۔ میں دونوں مہمانان گرامی کو اس پروگرام میں آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی رہنمائی کے لیے عید قربان، عید الاضحیٰ جو کہ بالکل قریب ہے، اس کے متعلق جو لوگوں کے شکوک و شبہات، یا کچھ لوگ تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، یا کچھ لوگ اس موقع پر ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جس کا انہیں بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے، اس لیے ایسی چیزوں کے متعلق علماء سے ہم رہنمائی لیتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے میں پوچھنا چاہوں گا محترم جناب انصر محمود قاسم صاحب سے کہ گائے کو قربانی کے لیے جب ذبح کیا جاتا ہے تو گائے کے اندر 7 حصے رکھے جا سکتے ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ ہے، 7 سے زیادہ حصے نہیں رکھے جا سکتے، 7 سے کم حصے رکھے جا سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک گائے کے اندر یا بیل کے اندر 2 افراد شریک ہوں اور دونوں آدھا آدھا 3.5 نصف کر سکتے ہیں، یا ان کو ایسا کرنا ہوگا کہ ایک آدمی 3 حصے رکھے، دوسرا آدمی 4 کرے، یا ایک 5 کرے، دوسرا 2 کرے؟ کیا یعنی حصہ آدھا ہو سکتا ہے، یا جتنے بھی حصے ہوں گے وہ پورے ہوں گے؟ اس کے متعلق رہنمائی فرمائیں۔ جی حافظ صاحب، آپ نے بڑا ہی اہم سوال اٹھایا ہے کہ عوام الناس میں سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں اور اکثر غلطیاں بھی کر جاتے ہیں کہ ایک گائے لی ہے، کہتے ہیں کہ 3 بندے ہم جمع ہو کے ایک گائے ذبح کر دیں تو ہو جائے گی، برابر پیسے تقسیم کر لیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، یعنی یہ بات یاد رکھیں کہ قربانی ایک ہوتی ہے، نصف قربانی نہیں ہوتی، آدھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں کہ میں 1.5 قربانی کر لوں، 1.25 قربانی کر لوں، یا 2.25 قربانی کر لوں، ایسا نہیں ہو سکتا، پوری قربانی کرنا پڑے گی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ 7 حصے ہیں گائے میں، 5 بندے اس میں شامل ہو جائیں، ایک حصہ، اور کوئی 2 حصہ لے لے، اور اسی طرح اگر کم ہیں تو حصہ ایک بندہ لے گا، زیادہ حصہ لے گا۔ تو لہٰذا یہ مسئلہ بڑا ہی اہم ہے، اور اس کے اوپر ہمیں غور و خوض کرنا چاہیے، بلکہ لوگوں کو یہ بتلانا چاہیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نصف یا آدھی قربانی نہیں ہوتی۔ تو محترم ناظرین، یہ بہت ہمارے لیے ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے بارے میں بہت سے لوگ غلطی کر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی نہیں، پیسے کی بات ہے جی، آدھا کر لیتے ہیں، گائے ہے، آدھے پیسے میرے آدھے آپ کے۔ تو محترم ناظرین و سامعین، تو ہمارا تعلق دین اسلام کے ساتھ ہے، تو دین اسلام سے رہنمائی لینا ضروری ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ مولانا میں یہ پوچھنا چاہوں گا، جس طرح یہاں پہ لوگ غلطی کرتے ہیں، اسی طرح ایک اور موقع ہے قربانی کا ہی، قربانی ذبح کرنے کے بعد جو کھال کا استعمال ہے، وہاں پہ بعض لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قصاب کو دے دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کو پیسے دینے ہیں تو آپ اجرت کے طور پر لے لیں، یا بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کھال بڑی ہوتی ہے، جو بھی مانگنے کے لیے آ جاتا ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ قربانی کی کھال کا مستحق ہے یا نہیں ہے، ہم اپنی جان چھڑانے کے لیے وہ قربانی کی کھال جو بھی آئے اس کو دے دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی ذرا رہنمائی فرما دیں کہ قربانی کے کھال کا استعمال کہاں اور کیسے کیا جائے۔ جی ہم سب، یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے کہ قربانی کرتے وقت عام طور پر آج کل تو خیر کھال ہی اتنی سستی ہو گئی ہے کہ اس کی قدر اور وقت ہی کم ہو گئی ہے، لیکن ہوتا اس طرح تھا کہ قصاب کو کہتے ہیں کہ آپ کھال لے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور غلطی کرتے ہیں، کہتے ہیں جی آدھا کلو گوشت بھی دے دیں گے۔ یاد رکھیں کہ جب قربانی آپ نے ذبح کرنی ہے یا کسی قصاب سے کروانی، بہتر تو یہ ہے کہ آپ خود کریں،
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے 100 اونٹ قربانی کیے، جن میں سے 63 آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، 63 اپنے ہاتھ سے۔ آج ہم اپنا ہاتھ لگاتے نہیں، اتنی مہنگی قربانی لیتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہ کر دیں۔ چلیں، اس کے بعد ہم نے وہ کھال اتار لی، پھر قصاب کو نہیں دے سکتے، ہاں اگر استعمال کرنا چاہیں تو خود استعمال کر سکتے ہیں، اس کو خود استعمال، لیکن کیسے کریں گے؟ آج کل تو وہ طریقہ کار ہے نہیں۔ تو قربانی کی کھال کا استعمال سوچ سمجھ کے کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی چیز ہے جو بھی آئے دے دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اس کے متعلق بھی کوئی سوچ و بچار کر کے دیکھ کے کہ ہم اس قربانی کی کھال کا کیا مصرف ڈھونڈ رہے ہیں، کیا تلاش کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر ہم کسی عام بندے کو، یعنی جو مستحق نہیں ہے، ایسے شخص کو دے دیں گے تو ایسا شخص جو مستحق ہے وہ محروم رہ جائے گا، گویا کہ ہم نے ایک تھوڑی سی سستی کرنے کی وجہ سے ہم نے اس کا حق مار لیا، جو کہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس کو فروخت بھی نہیں کر سکتے، فروخت کر کے جو قیمت ہے وہ ہم استعمال کر لیں، ہاں فروخت کریں اور قیمت ایسے مستحق بندے کو دے دیں۔ اور کون مستحق ہے؟ ان میں سے جو مصارف ہیں عام طور پر زکوٰۃ کے، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 8 مصارف بیان فرمائے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، یہ ایک لمبی فہرست ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ غربا، مساکین، فقراء، غریب، محتاج، بیوہ اور مدارس، خاص طور پر مدارس جو ہیں وہ اس کے مستحق ہیں، اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جی محترم شیخ انصر محمود قاسم صاحب بڑے ہی اچھے انداز کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر وضاحت فرما رہے تھے۔ تو مولانا یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے، اس کا گوشت، اس کی تقسیم کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ کیا سارے اس جانور کے گوشت کو کر کے رکھ لیں یا سارا تقسیم کر دیں؟ کیا اس میں سے کھانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ بھی وضاحت فرما دیں تو عوام الناس کے لیے رہنمائی ہوگی، کیا اس قربانی کے جانور کو پکا کر، یعنی قربانی کا جانور ہے اس کو پکایا جائے، گھر کے اندر پکا کر تقسیم کیا جائے، کیا اس طرح بھی ہو سکتا ہے؟ لوگوں کی رہنمائی فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے دین اسلام میں ہمیں ہر حوالے سے مکمل رہنمائی کی ہے ہماری۔ اس مکمل رہنمائی میں اقرأ بسم ربک الذی خلق سے لے کر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا تک اللہ رب العزت نے دین اسلام کے تمام مسائل کو ہمارے لیے بہت بین اور واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ تو ان میں سے سورۃ الحج میں اللہ رب العزت نے 28 نمبر آیت میں فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، فَكُلُوا مِنْهَا، اس قربانی میں سے، بہیمۃ الانعام میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور فقیر کو بھی اس میں سے کھلاؤ، اس کو بھی دو۔ اور اسی طرح سورۃ الحج آیت نمبر 36 میں مزید فرمایا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَ، کہ جب قربانی اپنے پہلو کے بل گر جائے، یعنی قربانی قربان ہو جائے، اونٹ پہلو کے بل گر جائے، مکمل طور پر اس کے اندر جان جو ہے نکل جائے، ذبح ہو جائے، تو اسی طرح جو بھی گوشت انسان کرتا ہے وہ مکمل گائے کا ہے، بکری کا ہے، دمبے کا ہے، وہ مکمل گوشت یعنی قربانی کا مکمل ہو جانا۔ قربانی اللہ کا قرب حاصل کرنے کا سبب ہے، تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جانور کے گلے کے اوپر چھری پھیرنا، چھری چلا دینا، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، قرب حاصل کرنے کے لیے، اور یوم النحر کے دن اللہ کے پاس سب سے پسندیدہ عمل قربانی کا جو خون بہانا ہے وہی ہے۔ تو اس کے بعد تقسیم کے لیے اللہ رب العزت نے یہی فرمایا کہ جب وہ قربانی فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَ، وہ قناعت کرنے والے کو، جو سوال نہیں کرنے والا، تنگ دست ہے یا آپ کا عزیز ہے تو ان کو بھی کھلاؤ، والمعتر، اور جو سوال کرنے والا سائل ہے اس کو بھی کھلاؤ۔ یعنی اس میں قید اور پابندی نہیں لگائی، دنوں کی پابندی بھی نہیں لگائی ہے، سارا گوشت تقسیم کر دو اس کی بھی پابندی نہیں لگائی ہے، سارا گوشت خود کھا لو اس کی بھی پابندی نہیں لگائی ہے،
سارا گوشت اپنے پاس ذخیرہ کر لو، اس کی بھی پابندی نہیں لگائی ہے۔ یعنی ساری چیزوں پر عمل کرنا چاہیے کہ انسان کھائے بھی، کھلائے بھی اور ذخیرہ بھی ضرورت کے مطابق کر سکتا ہے۔ کلو و تصدقوا ودخروا، کہ کھا بھی لو، صدقہ بھی کر دو اور ذخیرہ بھی کر سکتے ہو بقدر ضرورت، لیکن یہ نہیں کہ اس میں سے فقیر کا، غریب کا حق مارنا ہے۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے دین اسلام پسندیدہ دین ہے، اس کے اندر امن بھی ہے، سلامتی بھی ہے، احساس بھی ہے، تقوی بھی ہے، اجتماعیت بھی ہے۔ عید الفطر میں فطرانے کی شکل میں غریبوں کو شامل کیا جاتا ہے عید کی خوشیوں میں، اور عید الاضحیٰ میں گوشت کی شکل میں، قربانی کی شکل میں شامل کیا جاتا ہے۔ گویا کہ اس طرح کا انداز ہونا چاہیے جس میں سارے ان کھانے پینے کے دنوں کے اندر کھا پی سکے۔ تو ایسا کہنا کہ اس میں سے بندہ کھا نہیں سکتا ہے، یہ صدقہ ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اب وسلم نے کھایا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بندہ سارا کھا ہی لے۔ ہاں اگر ضرورت ہے، چھوٹی فیملی ہے، ضرورت کے مطابق کھا بھی سکتا ہے سارا، اگر ضرورت کے مطابق زائد قربانیاں پوری تقسیم کرنا چاہتا ہے کر بھی سکتا ہے۔ یعنی اس کے اوپر کوئی سختی کا معاملہ نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، حکمت دی ہے، بصیرت دی ہے، اس کے مطابق وہ کوئی بھی پہلو کے اوپر ایسا نہ کرے کہ زیادتی کر جائے، کہ صرف کھانے کا لالچ کر جائے، یا صرف تقسیم کرے ڈرے کہ میں نے کھانا نہیں ہے، یا اسی طرح مطلب سارا ذخیرہ کرنے کی طرف چلے جائے، ایسا معاملہ نہیں۔ یعنی دین اسلام جو ہے وہ بڑا ہی آسان دین ہے، اور دیکھیں قربانی انسان کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو قرآن کریم ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے کہ نہیں ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ گوشت ہم کھاتے ہیں، خون بہا دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تقوی پہنچتا ہے، اور جو گوشت ہم کھاتے ہیں اس میں سے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے محلے کے اندر کوئی ایسا نہ ہو کہ جس گھر کے اندر عید کے دن دال پک رہی ہو، یا جس گھر کے افراد، بچے یا بوڑھے یا جوان یا خواتین وہ ترس رہی ہوں اور ان کی نگاہیں باہر دروازے کی طرف ہوں کہ کب ہمارے گھر کے اندر گوشت آئے، وہ ترس رہے ہوں، اور ہم اگر سارا وہ جانور اپنے فریزر کے اندر، فریج کے اندر رکھ لیں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو دین اسلام نے ہمارے لیے اس کے متعلق رہنمائی فرما دی ہے، جس طرح کہ مولانا راشد مسعود صاحب اس کے بارے میں وضاحت کر رہے تھے۔ تو محترم ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ساتھ ہم عید کے بارے میں بھی تھوڑی سی رہنمائی دینا چاہیں گے مولانا انصر محمود قاسم صاحب سے، کیونکہ عید کے دن کے متعلق ایک شبہ پایا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں، تصور پایا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جب عید الاضحیٰ ہوتی ہے تو اس دن روزہ رکھا جاتا ہے، تو کیا اس دن اس کو روزہ کہیں گے یا اس کو کیا کہیں گے؟ اور مزید عید کی تیاری کے متعلق بھی لوگوں کی رہنمائی فرمائیے۔ کچھ دنوں کے بعد عید ہے، لوگوں نے تیاری کرنی ہے، تو لوگوں کی رہنمائی فرمائیے محترم جناب انصر محمود قاسم صاحب۔ جی حفظ صاحب، عید کے متعلق سب سے پہلی اور بنیادی چیز تو یہ ہے کہ ہم نے طہارت اختیار کرنی ہے، اور طہارت جسمانی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی ہونی چاہیے۔ جسمانی لحاظ سے ہمیں مسواک کرنا، خوشبو لگانا، اچھے کپڑے کا لباس یعنی عمدہ لباس پہننا، یہ چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو روحانی صفائی ہے وہ بھی کرنی چاہیے۔ دیکھیے، ہم اتنا خوبصورت لباس پہنتے ہیں، خوشبو کا استعمال کرتے ہیں، چہرے کے اوپر داغ دھبا ہمیں پسند نہیں ہے، لیکن ہمارا دل جو ہے وہ میل کچیل کے ساتھ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اپنے دوست احباب رشتہ داروں میں اتنی نفرتوں سے بھرا ہوا دل لے کے ہم عید کے لیے جاتے ہیں، یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ عید کے موقع پر خوشی کا موقع ہے، سب کو معاف کر دیں۔ اگر ہم سب کو معاف کریں گے تو اللہ ہم پر خوش ہو جائے گا۔ اور عید مومن کے لیے تو ہر وہ دن عید کا دن ہوتا ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے اور اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ تو اس حوالے سے دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم قربانی کے لیے یعنی عید پڑھنے کے لیے جائیں گے، عید الاضحیٰ پڑھنے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوتا تھا کہ آپ کچھ کھائے پیے بغیر جاتے تھے۔ اب اس کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ روزہ ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرما دیا ہے۔ عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ علماء کرام کہتے ہیں کہ روزہ بھی رکھنا ہے عید والے دن، اور آپ نے منع بھی فرمایا، یہ کیوں ہے؟ میرے بھائی، یہ روزہ نہیں ہے، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ آپ اتنی جلدی جاتے عید الاضحیٰ پڑھنے کے لیے کہ آپ پڑھنے کے بعد فوری طور پر واپس آتے اور قربانی کرتے، اور قربانی کرتے، اور جو نرم گوشت ہوتا قربانی کے جانور میں سے
وہ نرم گوشت آپ فوری طور پر حکم دیتے اور اس کو گرم کیا جاتا اور اس کو آپ تناول فرماتے، تو یہ روزہ نہیں۔ دوسری بات، عید پڑھنے کے لیے جب جائیں گے تو تکبیرات کا ہم نے استعمال کرنا ہے، کثرت کے ساتھ ان کو پڑھنا ہے، بلکہ یہ تکبیرات تو یکم ذی الحج سے ہی شروع کر دینی چاہیے۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قول کے مطابق ہے وہ 9 ذی الحج سے ہے۔ تو بہرحال یہ ہم نے تکبیرات پڑھتے رہنا ہے، اور جاتے ہوئے راستہ الگ استعمال کریں، واپسی آتے ہوئے دوسرے راستے سے آئیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون طریقہ ہے۔ اور کوشش کریں کہ پیدل چلیں، اور یہ بھی کوشش کریں کہ عید الاضحیٰ کوئی بھی عید ہو وہ کھلے میدان میں پڑھی جائے، اور اس میں عورتوں کو بھی شامل کیا جائے۔ عام طور پر ہم عورتوں کو شامل نہیں کرتے، بلکہ صرف مرد حضرات جا کے نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ حکم دیا ہے، آپ نے فرمایا ان عورتوں کو بھی عیدگاہ لے کے جاؤ کہ جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی، وہ مسلمانوں کی دعا میں شامل ہو سکیں۔ اور پھر اس کے بعد جب واپس آنا ہے تو راستہ تبدیل کرنا ہے، اور پھر آ کے فوری طور پر قربانی کرنی ہے، اور قربانی کرنے کے بعد اس گوشت سے تناول فرمائیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون طریقہ ہے۔ اور اگر اس کو دیر ہے بہت زیادہ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شام تک بھوکے بیٹھے رہو، کچھ کھا پی سکتے ہیں آپ۔ یعنی عید کا دن جو ہے خوشیوں کا دن ہے، مسرتوں کا دن ہے، محبتوں کا دن ہے، شادمانی کا دن ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ عید کے دن محبتیں بکھیریں، جتنی محبتیں بکھیریں گے اتنی محبتیں ہمیں ملیں گی، جتنی مسرتیں عام کریں گے اتنی مسرتیں ہمیں ملیں گی، جتنی خوشیاں بانٹیں گے اتنی خوشیاں جو ہے وہ ہمیں ملیں گی۔ تو عید کے دن ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ محترم ناظرین و سامعین، ہمارا یہ پروگرام مختصر مگر پر اثر، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو ضرور ہمارے یوٹیوب چینل پیغام اسلام PAIGHAM /EISLAM تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور مزید معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔